گھر میں بغیر سلام کے داخل ہو جائے گا، گھر سے بغیر سلام کے نکل جائے گا، یار دوستوں سے بغیر سلام کے ہاتھ ملا لے گا، مسافہ ملا لے گا، مگر پھوٹی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی زبان سے سلام کا جملہ استعمال نہ کرے. اور اس سے آگے بڑھ کر خرابی کی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان، وہ اہل ایمان جو دوسرے لوگوں سے کاروبار کرتے ہیں، ممارست رکھتے ہیں، مخالطت رکھتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ان کی زبان سے جو جملے سنتے ہیں، اہل ایمان بھی ان جملوں کو اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہے. یاد رکھو یہ جملے کفریہ ہیں. اپنی زبان سے کوئی مسلمان نمستے کہے، نمسکار کہے، اس طرح کے جملوں کی شریعت اسلام کے ماننے والوں کو اجازت نہیں دی. اور میرے بھائیو، یہ سیکولرزم نہیں ہے. بعضی لوگ یہ سوچتے ہیں اجی سماج کے اندر رہتے ہیں، ہر قسم کا ہر طبقے کا آدمی رہتا ہے، ہر طبقے کے آدمی سے ملاقات کرنی پڑتی ہے. میرے بھائیو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا ہم سودا کریں. اسلامی تعلیمات ہمیں ہر لمحے کے لیے موجود ہے. ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے کہ اگر کسی برادر وطن سے، کسی اور مذہب کے ماننے والے سے ملاقات کرنے کی نوبت آئے تو ہمیں کیا کہنا ہے، ہمیں اپنی زبان سے کن جملوں کا استعمال کرنا ہے. ہمیں اسلام کی تعلیم موجود ہے. یہ نہیں کہ اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے ان کے زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو ہم اپنی زبانوں پر جاری کر دیں اور کلمات کفریہ کے مرتکب ہو جائیں. نہیں میرے بھائیوں، اگر کسی غیر ایمان والے سے آمنا سامنا ہے یا فون پر بات چیت کرنی ہے تو آداب عرض ہے اس طرح کے جملے استعمال کر کے اپنی بات کو رکھ دے، اس کی بات کو سن لے. نمستے اور نمسکار کہنے کی اجازت نہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ. میرے بھائیو، اسلام ایک نفاتلا قانون ہے، نفاتلا مذہب ہے. جہاں تک مسئلہ ہے صدقات واجبہ کا، زکوٰۃ کا، تو اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں سے لی جاتی ہے اور مسلمانوں کے جو تنگس ہیں، مسلمانوں کے جو فقراء ہیں، انہی کے اوپر زکوٰۃ کو لوٹایا جاتا ہے. تُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. ایمان والے کے جو مالدار ہیں ان سے زکوٰۃ کو لیا جاتا ہے، جو غربا ہیں، مساکین ہیں، ان پر زکوٰۃ کو لوٹا دیا جاتا ہے. تو کسی غیر ایمان والے کو زکوٰۃ دینے کی تو اجازت نہیں ہے. صدقات واجبہ ان پر خرچ کیا جائے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. میرے بھائیوں، ایک بات مسئلے کے طور پر یہ بھی سن لیں کہ آج جو عموماً ہماری زکوٰۃ کا نظام پہلے سے بہت زیادہ خراب ہے. مزید یہ کہ ہم آج جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ بغیر کسی تحقیق کے، مذہب ہم نہیں دیکھتے، حالات ہم نہیں دیکھتے، ہم زکوٰۃ اپنی جو دینے والے ہیں یوں ہی دے دیتے ہیں. کوئی بھی اللہ کے نام پر آ کر کے سوال کر لے. ہمارے عرف کے اندر ایک بات مشہور ہے کہ اللہ کے نام پر جو مانگے اس کو لوٹانا نہیں چاہیے، اس کے سوال کو رد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو دے دینا چاہیے. یہ غلط نظریہ ہے، یہ غلط بات ہمارے دماغوں کے اندر بٹھائی گئی. اللہ کے نام پر جو سوال کرے ہر سائل کو آپ دیں. نہیں میرے بھائیوں، بعض سائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیسہ لے کر، بھیک مانگ کر ہمارے پیسوں کو ناجائز کاموں میں استعمال کرتے ہیں، شراب نوشی میں استعمال کرتے ہیں، افیون میں استعمال کرتے ہیں، اسپرائٹ میں استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی ایسے مانگنے والوں کو دے گا. اور ایک مسئلہ اور سنو، جو مسجد میں بھکاری بھیک مانگتا ہے، مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا ناجائز اور حرام ہے. احادیث میں اس کے لیے وعیدیں موجود ہیں. اگر کوئی آدمی اپنی ذات کے لیے، رفاہ عام کے لیے کوئی سوال کرے، مدرسے کے لیے مانگے، مسجد کے لیے مانگے، کوئی اور ضرورت ہو، کسی اور کی ضرورت کے لیے مانگے، تو سوال کرنا جائز ہے، دینا بھی جائز ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ٹھیک اپنی ذات کے لیے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کے مانگتا ہے، یاد رکھو ایمان والوں، اس کو دینا جائز نہیں ہے. فقہ کی کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہے.
آپ دیتے ہیں سوچ کر ثواب ملے گا؟ ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا، اس پر گناہ ملے گا۔ مانگنے والا تو مجرم ہے ہی، دینے والا بھی مجرم ہے۔ بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی کے حالات سے معلوم ہو جاتا ہے، جب آدمی سامنے پڑتا ہے تو اگر تھوڑی غور و فکر کے ساتھ آدمی کام کرے تو پہچان لیتا ہے کہ حقیقت میں ضرورت مند ہے یا پیسے کا غلط استعمال کرنے والا ہے۔ چہرے مہرے سے اس کی یہ چیزیں نمایاں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اس احساس کے بعد بھی کہ غلط کام کے اندر پیسہ استعمال کرے گا اور تم نے اس کو دیا، تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ بھلائی کے کاموں پر تم مدد کرو، برائی کے کاموں پر مدد نہ کرو۔ یہ برائی کے کام پر مدد کرنا ہوگا اور لینے والا بھی مجرم، دینے والا بھی مجرم ہوگا۔ میں یہ مسئلہ عرض کر رہا تھا کہ صدقات واجبہ، صدقات فریضہ، یہ تو صرف ایمان والے پر خرچ کیا جا سکتا ہے، مگر اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ بھوکا جو تمہارے سامنے آ جائے اس کو کھلانے کے لیے اس کا مذہب نہیں دیکھنا، اس کا دھرم نہیں دیکھنا، ایمان والا ہے کہ غیر ایمان والا ہے۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ بھوکا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو کھانا کھلانا یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اسی کو ارشاد فرمایا اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور آگے ارشاد فرمایا فرائض کی تو ادائیگی کرنی ہے، اللہ توفیق دے تو رات کی تنہائیوں میں تہجد پڑھو، یہ 3 کام کر لو، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں یہ 3 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ارشاد فرمائی۔ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، مگر انہوں نے ارادہ کیا کہ چند پرانے مذہب کی باتیں ہم اختیار کیے ہوئے رہیں گے، ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ چند باتیں کیا ہیں؟ بات کو مختصر کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ پرانے مذہب کے اعتبار سے ہمارے یہاں اونٹ کا دودھ اور گوشت حرام تھا، ممنوع تھا۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے ہیں، مگر اونٹ کے گوشت کو اپنے لیے حرام ہی سمجھیں گے، اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے انہوں نے ارادہ کیا کہ اسلام کے اندر جو عظمت والا دن ہے، جو احترام والا دن ہے، دنوں کا سردار ہے، وہ جمعے کا دن ہے۔ رات اسی جمعے کی چل رہی ہے، دن کل آئے گا، یہ رات جمعے ہی کی چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے 2 فضیلتیں اس رات کے اندر جمع ہو گئی ہیں۔ شب برات ہے، برات کی رات ہے، لیلۃ الرحمہ ہے، لیلۃ البرات ہے، اور لیلۃ الجمعہ بھی ہے۔ یہ 2 فضیلتیں اور 2 اہمیتیں اللہ کے فضل سے آج کے رات کے اندر جمع ہو گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الایام الجمعہ، تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن۔ لیکن یہودیوں کے یہاں جو احترام کا دن ہے وہ ہفتے کا دن، دھامر کا دن، اور نصارہ کے یہاں اتوار کا دن، ہنود کے یہاں منگل کا دن، تو اپنے اپنے یہاں ان کے عظمت والے دن ہیں۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اسلام کے اندر جمعے کی عظمت بتلائی گئی ہے، ہم جمعے کا احترام کریں گے، جمعے کے دن کی تعظیم کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے پرانے مذہب کے اعتبار سے ہفتے کے دن کا بھی احترام کریں گے، اس کی بھی تعظیم کریں گے۔ میرے بھائیو، ایمانداری کے ساتھ بتلاؤ، ان لوگوں کے یہ 2 ارادے پورے طور پر کیا اسلام کے مخالف اور اسلام کے اپوزٹ تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ اسلام کے اندر گوشت کھانا فرض نہیں ہے، یا اونٹ کا گوشت استعمال کرنا واجب نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو چھوڑے رکھنے کا ارادہ کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کر دی ہو، یا ہفتے کی توہین کا اللہ نے یا رسول اللہ نے حکم نہیں دیا ہے کہ انہوں نے احترام کا ارادہ کر کے، تعظیم کا ارادہ کر کے اس حکم کو توڑ دیا ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ 2 باتیں جو پورے طور پر اسلام کے اپوزٹ نہیں تھی، اسلام کے مخالف نہیں تھی، اللہ نے ان کو بھی گوارا نہ کیا۔
اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے سلامتی کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ